شام ہوئی اور ڈھیر سارے پرندے میدان میں لگے ہوئے درختوں پر رین بسیرے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ان پرندوں کا یہی معمول تھا، دنیا اندھیرے رزق کی تلاش میں نکل پڑے ہوتے اور شام ہوتے ہی ان کے گول اڑتے ہوئے آتے اور درخت پر بیٹھ جاتے۔ تھوڑی دیر ان کی بیٹھک جاری رہتی، ایک دوسرے کو دن بھر کی کہانی سنائی جاتی، اپنے دکھڑے سنائے جاتے، نئے نئے تجربے بیان کیے جاتے اور رزق حاصل کرنے کے ٹھکانے بتائے جاتے، اور شکاری کی گولی، چڑی مار کے جال اور بڑے ظالم پرندوں سے بچنے کے طریقوں پر غور ہوتا۔ یہ بیٹھک ہمیشہ ان الفاظ پر ختم ہوتی: اے ہمارے پالنے والے، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک اور دن خیریت سے گزرا۔ تو نے ہمارا پیٹ بھی بھر دیا اور ہمیں خطروں سے بھی بچایا، ہمیں اتنی ہمت اور طاقت دی کہ ہم لوٹ کر اپنے اس پیارے ہرے بھرے گھر آ سکیں اور سکون سے رات گزار سکیں۔ ہمارے رب، تو ہمارے اس ٹھکانے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، ہمارا یہ رین بسیرا ہر بلا سے محفوظ رہے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ دور دور تک سنائی دیتی، لیکن جوں جوں اندھیرا بڑھتا یہ شور کم ہو جاتا اور پھر ایسا سناٹا چھا جاتا کہ ایک آواز نہ سنائی دیتی۔ یہ درخت بہت پرانا اور بہت اونچا تھا۔ بستی کے جس آدمی سے پوچھو وہ یہی کہتا کہ بھائی، میں جب سے ہوش سنبھالا اس درخت کو اسی طرح ہوا میں جھومتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس پر پرندوں کا یہ ہجوم بھی ہمیشہ سے ہی ہے۔ اس درخت پر طوطے، مینائیں، فاہتیں اور بعض ایسی رنگ برنگی چڑیاں آ کر بیٹھتی تھیں جن کے نام بھی بستی والوں کو معلوم نہ تھے۔ طوطے ایسے خوشنما اور رنگ رنگ کے تھے کہ بس دیکھا کیجیے۔ کبھی کبھی ہدہد کا ایک جوڑا بھی آ نکلتا۔ سارے پرندے بڑے ادب سے انہیں اچھی جگہ بٹھاتے اور کہتے کہ یہ حضرت سلیمان کے درباری ہیں۔ درخت کے پاس سے گزرنے والے لوگ اکثر یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھتے جب تک یہ پرندے اندھیرے میں چھپ نہ جاتے۔ درخت کے قریب ہی لکڑی کی ایک لمبی سی بینچ پڑی رہتی۔ کسی نے اپنے بزرگوں کو ثواب کی پہنچانے کی نیت سے یہ بینچ یہاں ڈلوا دی تھی۔ خیال یہ تھا کہ کوئی تھکا ہارا راہگیر سستانے کے لیے اس پر بیٹھے گا تو دعا ہی دے گا، لیکن بینچ کی پشت پر جو نام لکھے ہوئے تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا گئے تھے اور ان پر ہری ہری کائی کی ہلکی سی تہ جم گئی تھی۔ شاید یہ بینچ بنوانے والا بھی اس دنیا سے جا چکا تھا، ورنہ اس بینچ اور اس پر لکھے ہوئے نام کی صفائی ضرور کرتا۔ خیر، کیا فرق پڑتا ہے، وہ بزرگ دبلا ناوا روز شام کو اس بینچ پر بیٹھ کر اس درخت کو تکتے رہتے تھے۔ اس بینچ پر لکھے ہوئے ناموں سے خوب واقف تھے، اس لیے وہ ہمیشہ بیٹھنے سے پہلے ان کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے۔ یہ بزرگ بینچ پر بیٹھ کر دیر تک درخت کو تکتے رہتے۔ پرندوں کی چہچہاہٹ ان کے کانوں میں رس گھولتی رہتی اور درخت کی ہریالی اور اس پر بیٹھے ہوئے پرندوں کے پیارے پیارے رنگ ان کی آنکھوں کی روشنی تیز کرتے رہتے۔ ان بزرگوں کو یقین تھا کہ اس بڑی عمر میں ان کے سننے اور دیکھنے کی قوت جو اتنی اچھی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ روزانہ یہ حسین منظر دیکھتے ہیں اور پرندوں کی دلکش آوازیں سنتے ہیں۔ وہ اکثر یہ منظر دیکھتے دیکھتے سو جاتے، پھر ان کے ہونٹ کھلنے شروع ہوتے اور دل سے آواز نکلتی: سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو دکھلاؤ گے۔ سارے پرندے ان بزرگ کو جانتے پہچانتے تھے۔ ان بزرگ کا نام تو نہیں معلوم تھا، لیکن ان کی بزرگی کی وجہ سے انہیں بڑے میاں کہنے لگے تھے، اور سب بڑے میاں کی وہاں موجودگی کے اتنے عادی ہو گئے تھے کہ اگر کسی دن بیماری کی وجہ سے وہ نہ آ پاتے تو پرندے شور مچانے لگتے: بڑے میاں نہیں آئے، بڑے میاں نہیں آئے، اللہ خیر کرے، اللہ انہیں جیتا رکھے۔ بھلا پرندے بڑے میاں کے لیے دعا کیوں نہ کرتے؟ وہ بھی تو ان کے لیے مزے مزے کی چیزیں لاتے۔ کبھی اناج کے دانے لے آئے، کبھی پھل لے آئے، کبھی چوری اور ملیدہ لے آئے۔ بڑے میاں اپنی لائی ہوئی چیزیں زمین پر بکھیر دیتے۔ پرندے زہر سے اترتے، دانہ ڈھونڈا کرتے اور ایسی نظروں سے بڑے میاں کو دیکھتے، واپس درخت پر جا بیٹھتے جیسے کہہ رہے ہوں: اے بزرگ، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمارا اتنا خیال کیا، آپ کو اللہ کے ساتھ مخلوقات سے پیار ہے، بے شک آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت کا بھرم قائم ہے۔ بڑے میاں اور پرندوں کے درمیان دوستی اور محبت کا یہ رشتہ مضبوط ہوتا گیا، اتنی خاموشی سے کہ کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ پرندوں سے نہیں، بڑے میاں کو اس درخت سے بھی پیار تھا۔ وہ عمر میں ان سے بڑا تھا، انہوں نے ہوش سنبھالا تو کبھی اس کی چھاؤں میں کھیلے، کبھی اس کی ٹہنیوں پر جھولے اور کبھی اسکول سبق یاد کرنے کے لیے گھر کی گرمی سے تنگ آ کر اس کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ بیٹھتے۔ درخت تھا بھی بڑا سایہ دار اور خوبصورت۔ یہ درخت اس بستی کی پہچان بن گیا تھا۔ دوسرے علاقوں والے اس بستی کو پیڑ والی بستی کہنے لگے تھے۔ ایک دن بڑے میاں صبح سویرے کسی کام سے اپنے گھر سے نکلے، میدان کی طرف سے گزرے تو کیا دیکھا کہ بوڑھے درخت کے پاس
کچھ لوگ جمع ہیں اور قریب میں بڑی بڑی مشینیں کھڑی ہوئی ہیں۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے کوئی مہم شروع ہونے والی ہے۔ بڑے میاں نے آگے بڑھ کر پوچھا، بھائیو، یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک آدمی